میرے بہنوئی سید صفدر علی خواجہ اجمیر نگری تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ اکثر جب کوئی عورت کسی جرم میں گرفتار ہو کر تھانے لائی جاتی ہے تو صفدر بھائی مجھے فون کر کے بلا لیتے ہیں۔ میں جرنلزم میں ماسٹر کر رہی ہوں اور امی اور ابو کی شدید مخالفت کے باوجود مستقبل میں کرائم رپورٹر بننے کا ارادہ ہے۔ آج بھی میں نے ابھی گھر میں قدم رکھے ہی تھے کہ میرے موبائل پر بیپ ہوئی۔ فون صفدر بھائی کا تھا اور تھانے یاترا کی دعوت تھی۔ امی کہنے لگی کہاں چل دی؟ جواب دیتے تیزی سے باہر نکل گئی۔ شکر کی گلی کے نکڑ پر ہی رکشہ بھی مل گیا۔ تھانے پہنچ کر سلام دعا کی، کیس کا پوچھا۔ قتل کیس ہے، 3 قتل ہیں۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 قتل اور وہ بھی ایک عورت نے؟ جی جناب، میاں اور 2 بیٹیاں۔ یا اللہ، کیوں؟ آگے کچھ نہیں بولتی، خود ہی تھانے آئی، اقرار جرم کیا اور کونے میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پولیس نے ایڈریس لے کر گھر چیک کیا، تینوں لاشیں وہیں تھیں، اور اب ایدی والوں نے پولیس کے ساتھ مل کر سول ہسپتال کے سرد خانے میں رکھوا دیا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں بتائی؟ میری تو زبان میں لکنتی آ گئی تھی۔ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں بولتی۔ کہاں ہے؟ میں نے سیل کی طرف دیکھا، ایک عورت دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، دبلی پتلی سی۔ صفدر بھائی نے سپاہی خادم حسین کی طرف دیکھا۔ جی آئیے بی بی جی، کہتا ہوا سیل کی طرف چلا۔ میرا تو دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ بظاہر خود اعتماد نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے سیل کے اندر آ گئی۔ میری آہٹ پر اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ دبلی پتلی کھڑے نقش کی خاصی خوبصورت عورت تھی، صاف رنگت جس میں زردی ٹھنڈی ہوئی تھی۔ دنگ کر دینے والی چیز اس کے چہرے پر بالکل خالی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب ان آنکھوں میں بصارت بھی نہیں، مگر وہ نابینا نہیں تھی۔ تقریباً 30 سے 35 سال کی ایج گروپ کی تھی۔ اچھے ہولے اور مناسب جگہ پر ہوتی تو یقیناً اس کا شمار خوبصورت عورتوں میں ہوتا۔ میں سلام کر کے اس سے مناسب فاصلے پر بیٹھ گئی، مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور دوبارہ اپنا چہرہ اپنے گھٹنے پر ٹکا کر نظریں زمین پر جما دیں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، مگر اس کے باوجود اس میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ میں 15-20 منٹ بیٹھی، مگر وہ تو اپنے اعتراف سے مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ میں سیل کے دروازے کے پاس آ گئی اور سپاہی نے دروازہ کھول دیا۔ میرا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر بھائی بہت محظوظ ہوئے، پھر کہنے لگے فکر مت کرو، اب چونکہ 2 دن چھٹی ہے، عدالت میں اس کی پیشی پیر کو ہی ہوگی، مگر اب شام ہونے والی ہے، اس لیے اس کو اب صدر عورتوں کے تھانے منتقل کرنا ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ اتوار کو وقت طے کر کے چلی آنا، میں وہاں کی انچارج سیدہ غزالہ کو فون کر کے بتا دوں گا، اور تم بھی ان کا نمبر نوٹ کر لو۔ ان کا نمبر ہے میرے پاس ہے صفدر بھائی۔ خادم حسین، موبائل تیار کرو اور اس بی بی کو زنانہ تھانہ چھوڑ کر آؤ۔ چلو روشن، میں تم کو گھر چھوڑ دوں، آئی جی کو بھی کھڑے کھڑے سلام کر لوں گا۔ ہاں اچھا ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو مجھے ڈانٹ پڑنے کے چانسز کافی کم ہوں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی تمہاری حرکتیں ڈانٹ کھانے کی ہیں، چلو رپورٹر بن جاؤ، پھر کرائم رپورٹر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں صفدر بھائی؟ اچھا پتہ ہے مجھے کراٹے کا بلیک بیلٹ مل گیا ہے، میں نے خوشی سے چہکتے ہوئے ان کو بتایا۔ گڈ، ویری گڈ، اب تم ایسا کرو، شوٹنگ سیکھ لو، لائسنس میں دلوا دوں گا، سیلف سیفٹی کے لیے ضروری ہے۔ پیپرز تو رکھتی ہو نا پرس میں؟ صفدر بھائی نے پوچھا۔ جی بھائی، وہ تو لازمی ہے۔ اچھا کیس کے بارے میں تو بتائیں نا۔ صفدر بھائی نے کیس کی تفصیلات بتانا شروع کیں۔ اس عورت کا نام رقیہ زمان ہے، اس کا موجودہ میاں اس کا دوسرا شوہر تھا، اس کا نام زمان علی تھا۔ 6 سال پہلے یہ شادی ہوئی تھی۔ پہلا میاں سلیم آفتاب روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ سیکٹر 11C نارتھ کراچی کی رہائشی ہے۔ ایدی کا عورتوں کا شیلٹر ہوم ہے نا، اس کے پیچھے والی لائن میں، وہاں 120 گز کے مکانات ہیں۔ اس میں اب عبدالقیوم صاحب کے اوپر والے ادھورے مکان میں کرایہ دار کی طور پر رہتی ہے۔ 3 سال پہلے اس گھر میں شفٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے سرجانی ٹاؤن میں رہتی تھی۔ عبدالقیوم صاحب اس کی دوست رافعہ جو اس کے ساتھ ہی فیکٹری میں سپروائزر ہے کے چاچا ہیں، اور اسی دوست رافعہ کی سفارش پر انہوں نے ان لوگوں کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے بغیر ایڈوانس کے اوپر والا پورشن کرائے پر دیا۔ عبدالقیوم صاحب کھاتے پیتے آدمی ہیں،
گھر میں دونوں میاں بیوی اور چھوٹا شادی شدہ بیٹا، یہ 4 افراد اور ان کا 7 ماہ کا پوتا رہتا ہے۔ باقی ان کے 3 بیٹے خلیج میں کام کرتے ہیں۔ آسودہ حال ہونے کے سبب اپنی بھتیجی کے کہنے پر رقیہ کو انہوں نے اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیا۔ رقیہ انڈا موڑ پر دھاگا رکھنے کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ اسی فیکٹری میں اس کے 2 اطراف سپروائزر ہیں۔ محلے والے اور عبدالقیوم نے اس کے چال چلن کے نیک اور شریف ہونے کی گواہی دی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہے۔ ہاں، عبدالقیوم نے یہ اہم بات بتائی کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا تھا، اور ادھر ہفتے 10 دن سے جھگڑے کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں جو پہلے شوہر سے تھیں۔ زمان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑی بیٹی 10 کی تھی اور اسکول میں 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ چھوٹی بیٹی 7 سال کی اور وہ گونگی بہری تھی۔ بیٹیوں کو زہر دے کر مارا اور میاں کو کپڑے کوٹنے والے ڈنڈے سے پے در پے وار کر کے۔ تو ظاہر ہے کہ انتقامی کارروائی ہے۔ اب لاشوں کا پیر کو پوسٹ مارٹم ہوگا۔ یہ اگر رقیہ خود بتا دے تو کیس سیدھا سادہ ہے، کیونکہ خود ہی اقبال جرم کر رہی ہے۔ ایک بڑا بھائی ہے رقیہ کا، وہ آیا تھا تھانے۔ زمان اسی کا سالا تھا۔ اس کا بھائی جانتا بہت کچھ ہے، مگر انجان بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ ہفتے کی رات صفدر بھائی کا فون آیا کہ انہوں نے رات 2:30 بجے کا وقت لے لیا ہے، میں وقت پر صدر کے زنانہ تھانے پہنچ جاؤں۔ اتوار کو میں وقت سے 10 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی۔ SHO صاحبہ تو نہیں تھیں، مگر وہ میرے متعلق ہدایت دے کر گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے فوراً مجھے سیل میں پہنچا دیا۔ آج بھی وہ پیٹھ موڑے دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اپنا تعارف کروایا۔ آج اس کی حالت زیادہ درد مندہ تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے سرخ انگارہ آنکھیں اور چہرے پر خطرناک حد تک زردی۔ انتہائی اذیت میں تھی، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ کسی فوری اور شدید رد عمل کے طور پر بیٹیوں کو ہلاک تو کر دیا تھا، پر اپنی کوکھ اجاڑ کر کون آسان سانس لے سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ میرا پولیس یا عدالت کسی سے کوئی واسطہ نہیں، میں صرف ایک انسان کی حیثیت سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ جو بھی کہیں گی وہ آپ کی امانت ہوگی میرے پاس۔ ہاں، اگر آپ چاہیں گی تو میں اس کو پبلک بھی کر دوں گی۔ اس دوران مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور اس کا کمزور جسم ہچکیوں سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ تسلی کے الفاظ یقیناً بے معنی ثابت ہوتے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جو کچھ اشک شوئی کر سکتے تھے۔ یہ دنیا کا وہ غم و زخم تھا جس کا مداوع مرہم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو کونے میں رکھے گھڑے سے پانی نکال کر دیا۔ اپنے آپ کو قدرے سنبھال کر اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میرے پاس ان کو مارنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ کس پر چھوڑتی اس کو؟ ماموں پر۔ ماموں نے تو پہلی بار جب سلیم کی موت کے بعد بھیا ہمیں اپنے گھر لے گئے تھے تو ہفتے کے اندر ہی ہم لوگ بھیا بھابھی کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ باوجود غم سے نڈھال میں نے بھابھی کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا تاکہ اپنی اور اپنی بچیوں کی روٹی حلال کر سکوں، مگر نہ بھیا کے ماتھے کے بل جاتے تھے اور نہ بھابھی کے لہجے کی کرختگی۔ اللہ سے تو شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، یہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کہ آخر سلیم کو بلانے کی جلدی کیوں تھی۔ کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے۔ میں تو آخری لمحے تک کسی معجزے کا انتظار کرتی رہی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ بھابھی نے زبردستی نکاح نامے پر میرے دستخط لے لیے۔ بھیا نے جتا دیا تھا کہ اگر زمان سے شادی نہیں کی تو فوراً سے ان کا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میں 2 بچیوں کو لے کر کہاں جاتی؟ مجبوراً زمان کو ہی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کیا۔ جو پتہ ہوتا اس وقت کا تو اسی دن میں اور بچیاں کچھ کھا کر سو رہی ہوتیں۔ کاش میں نے ایسا ہی کیا ہوتا۔ اذیت سے بھرے یہ 6 سال تو نہ گزارے ہوتے۔ اپنی معصوم بے زبان بیٹی کو عذاب کی بھٹی میں تو نہ جھونکا ہوتا۔ میں کیسی بے خبر ماں تھی جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکی۔ میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ظاہر ہے اس کی باتیں مربوط نہیں تھیں اور نہیں ہو سکتی تھیں۔ جس ٹراما سے وہ گزر رہی تھی اس سے تو اللہ دشمن کو بھی نہ گزارے۔ ہم 2 ہی بھائی بہن تھے، یونس بھیا اور میں۔ شادی سے پہلے ہم لوگ یاسین آباد میں رہتے تھے۔ اچھی زندگی تھی، سادہ کھاتے تھے، سکھ سے سوتے تھے۔ ابا پلمبر تھے۔ بھائی کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، حالانکہ ابا کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا بابو صاحب بنے، اور ہر خواہش پوری ہونے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ ابا عثمان ہسپتال میں مستقل پلمبر کے طور پر ملازم تھے۔ میں نے اقوا کالج سے FA کیا تھا۔ انہی دنوں بڑی خالہ اماں
جو انڈین اعظم گڑھ میں رہتی تھیں، ان کے بیٹے سلیم آفتاب انڈیا سے BCom کر کے کراچی گھومنے آئے اور ان کو کراچی کے سحرکاریوں نے ایسا جکڑا کہ یہیں کے ہو گئے۔ ابا نے اپنے دوست کے ذریعے سے ان کو گل احمد کی ہول سیل لوکیشن اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں نوکری لگوا دی۔ پھر بڑی خالہ کی خواہش پر سلیم اور میری شادی ہو گئی۔ 2 سال بعد بھیا کے کہنے پر بھیا کی شادی ان کے دوست زمان کی بہن سے ہو گئی۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ بھیا کی شادی کے بعد سلیم نے اماں ابا کا گھر چھوڑ دیا کہ اس گھر میں 2 ہی بیڈ روم ہیں۔ انہوں نے کام سے قریب کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ سمینہ 2 سال کی تھی جب آگے پیچھے اماں ابا وفات پا گئے۔ جب تک دونوں زندہ تھے مہینے کا ایک اتوار اماں کے گھر گزرتا تھا۔ سمینہ جب 3 سال کی ہوئی تو تہمینہ کی پیدائش ہوئی۔ اس دوران بھیا کے گھر بھی کامران کی پیدائش ہوئی۔ زندگی باوجود تنگی حالات کے اچھی تھی۔ اماں ابا کے گزرنے کے بعد بھابھی کے تیور بھی بدلتے گئے، سو یہ آنا جانا عید بقرہ عید تک ہی محدود رہ گیا۔ تہمینہ کی پہلی سالگرہ گزرے 10 دن ہی تو ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کے نصیب پر کالک پھر گئی۔ سلیم معمول کے مطابق کام پر گئے مگر واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ویگن نے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی گزر گئے۔ بھیا ہم لوگوں کو دنیا دکھاوے کو اپنے گھر تو لے آئے مگر ہم لوگ ان کے لیے گراں تھے۔ میری عدت بھی نہیں گزری تھی کہ بھیا اور بھابھی نے اپنے بھائی سے شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں ان دنوں غم کی شدت اور مستقبل سے اتنی ہراساں تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دباؤ کے زیر اثر آ گئی۔ سلیم کو گزرے بامشکل 6 ماہ ہوئے کہ بھیا نے زبردستی میرا نکاح زمان سے کروا دیا۔ ان دنوں زمان سرجانی ٹاؤن میں رہتا تھا۔ شروع کے 1 سال تو ٹھیک رہا، بچوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ پھر کام چھوڑ کر گھر بیٹھنے کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ شادی کو بامشکل 3 سال گزرے کہ مجھے کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ میری پڑوسن انڈا موڑ پر دھاگوں کی رنگائی کی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ اس کی سفارش سے میرا بھی یہاں کام لگ گیا۔ یہیں رافع سے دوستی ہوئی اور اس نے اپنے چاچا سے کہہ سن کر C11 میں کرائے پر گھر دلوا دیا۔ سمینہ میری طرح تھی، اٹھان میں دبلی پتلی، جبکہ تہمینہ سلیم کی ڈیل ڈول پر تھی۔ 7 سال کی تھی پر اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ اس کی اٹھان اچھی تھی۔ اس گھر میں آ کے میرے اور زمان کے جھگڑے میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ زمان پیچھے بسنے والے خانہ بدوشوں سے خرید کر نشہ کرنے لگا تھا۔ کام کاج تو پہلے ہی نہیں تھا، اب نشے کی عادت بھی لگا لی تھی۔ بھیا بھابھی سے 2-3 بار شکایت کی۔ بھیا نے صاف صاف کہہ دیا کہ زمان کی شکایت لے کر مت آیا کرو۔ دنیا کی 1000 عورتیں نشئی شوہروں کے ساتھ زبان بند کر کے گزارا کرتی ہیں، تم بھی کرو۔ میں تو اب سنجیدگی سے خلا کا سوچ رہی تھی، بلکہ وکیل سے بھی ملی، مگر تہمینہ کی مجبوری آڑے آ جاتی تھی کہ یہ بے زبان ہے، نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے۔ اسکول اندھیری میں تھا کہ لٹیرے کو محافظ سمجھ رہی تھی۔ ادھر 3-4 مہینوں سے تہمینہ کی طبیعت گری ہوئی تھی۔ اس کا بول چال ختم ہو گیا تھا، عجیب سوئی سوئی کیفیت میں رہتی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر کو بھی دکھایا مگر اس نے طاقت کے کیپسول لکھ دیے۔ مالک مکان قیوم چاچا نے مجھ سے 1-2 دفعہ قیوم کی شکایت کی تھی کہ صبح اور دوپہر تک میرے گھر میں عجیب لوگ آتے ہیں اور ان کو اتنے لوگوں کی آمد و رفت پسند نہیں۔ میں نے جب زمان سے پوچھا کہ میرے پیچھے کون آتا جاتا ہے تو زمان بری طرح سے بفر گیا اور قیوم چاچا کو غلط کہنے لگا۔ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ میرا اور زمان کا آئے دن جھگڑا رہنے لگا تھا۔ اس کے نشے کی لت کی وجہ سے یہاں تک کہ قیوم چاچا نے گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا کہ ہم لوگوں کی وجہ سے ان کے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ یہ نوٹس اس حادثے سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ جمعے کا دن تھا۔ رات میں بھی میرا زمان سے جھگڑا ہوا تھا۔ صبح سے میری طبیعت سست تھی۔ سمینہ کو اسکول وین سے اسکول بھیج کر میں نے فقط چائے کا پیالہ پیا۔ زمان بے سدھ سو رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں تہمینہ بھی سو رہی تھی۔ اس کو غور سے دیکھا، عجیب لاغر اور پیلی پیلی سی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے گریبان سے نیچے گئی تو وہاں ایک نیل کا نشان تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے یہ چوٹ مجھے کیوں نہیں دکھائی، کب لگی یہ چوٹ، کیسے لگی یہ چوٹ۔ وہ اشاروں سے اپنا معنی طلب بتانے پر قدرت رکھتی تھی۔ میں نے غور سے اس چوٹ کو دیکھا، پھر ہلکا سا دبایا۔ تہمینہ نے ایک ہلکی سی آہ بھری۔ میں نے فکر مند ہوتے ہوئے اس کے کرتے کا بٹن بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ پر کوہنی کے پاس بھی باریک نشان تھے جیسے مچھر کے کاٹنے سے ہوتے ہیں۔ میں الجھی اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ کام پر میرا زیادہ دھیان نہیں تھا۔ بار بار
وہ سرخی مائل نیل ذہن میں چکراتا تھا۔ وہ نشان میرے ذہن میں جم گیا تھا اور میرا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ چوٹ کا نشان نہیں لگ رہا تھا، وہ تو دانت سے کاٹے کا نشان لگ رہا تھا۔ یا اللہ! میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی۔ کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا اور میری معصوم اور بے زبان بچی کپڑوں سے بے نیاز چارپائی پر پڑی تھی اور ایک شخص اس پر جھکا ہوا تھا۔ میری چیخ پر وہ پلٹا۔ میں نے جھپٹ کر اس کو پکڑا، لیکن اس نے جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ میری چیخ پر دوسرے کمرے میں نشے سے دھت زمان لیٹا ہوا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی، مگر اس میں طاقت نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر سفید سفید جھاگ سی تھی۔ زمان نے اس کو جھک کر دیکھا، ٹٹولا اور تھوک کر کہا، مر گئی سالی، میری دہاڑی کا ذریعہ بھی لے گئی۔ زمان کے یہ الفاظ سمجھنے میں مجھے کچھ وقت لگا، اور جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں نے زمان کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا اور پھر بس میرے ہاتھ میں کپڑا کوٹنے والا ڈنڈا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہاں کہاں اور کتنی دیر تک زمان کو مارا۔ اس وقت تک پیٹتی رہی جب تک کہ تھک کر گر نہیں گئی۔ اس نے ایک آواز نہیں نکالی اور ڈھیر ہو گیا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سمینا کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے خون آلود کپڑے بدلے اور وہ کپڑے زمان کے کمرے میں پھینک کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ پھر میں نے ایک جگ روح افزا کا شربت بنایا۔ اس میں بہت زیادہ چینی ڈالی اور ایک ڈبے میں چوہے مار دوا تھی وہ ملائی۔ اب مجھے بس سمینا کا انتظار تھا کہ وہ آئے تو اس کو 2 گلاس پلا کر باقی شربت خود پیوں۔ تہمینہ کو میں نے اچھی طرح چادر سے ڈھک دیا تھا۔ میری معصوم بچی اوپر آئی اور مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی کہ آپ کیسے گھر میں ہیں؟ میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی گھر آ گئی۔ ارے تہمینہ کیوں سو رہی ہے؟ اس نے چارپائی کی طرف قدم بڑھائے، مگر میں نے اس کو بیچ میں روک لیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا اور کہا، لو پہلے شربت پی لو، پھر تہمینہ کو اٹھا کر ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ اس نے تیزی سے شربت پیا، مگر آدھا گلاس ہی پی کر رک گئی۔ امی اس کا مزہ عجیب سا ہے۔ نہیں تو تم کو وہم ہو رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گلاس دوبارہ بھر دیا۔ وہ میری سادہ لو بچی اس کو بھی پی گئی، پھر کہنے لگی، لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جگ سے گلاس میں شربت انڈیلنا چاہا، مگر شاید ہاتھوں میں پسینے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ساتھ ہی میری چیخ بھی نکلی، مگر اسی اثنا میں سمینا بھی دھڑم سے شربت سے گیلی زمین پر تڑپنے لگی اور 20 منٹ کے اندر اندر تڑپ کر میرے بازوؤں میں مر گئی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور تہمینہ کے برابر لٹا کر چادر اڑا دی، دروازے کو بھیڑا اور تھانے آ گئی۔ مجھے تو موت نے بھی قبول نہیں کیا۔ میری جیسی بے خبر اور ظالم ماں کی موت بھی بہت عبرت ناک ہونی چاہیے۔ پتہ ہے، بیٹیوں کی ماؤں کو کبھی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنے لیے صاحبان بناتے بناتے اپنی بیٹیوں کو تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ میں نے بچیوں کی حفاظت کے خیال سے زمان کا ساتھ قبول کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ درندہ اس کو نشے پر لگا کر اس کی عزت نیلام کر رہا ہے۔ وہ غریب تو نشے کے زیر اثر رہتی۔ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ ہائے ہائے، کیسی بے خبر ماں ہوں میں، مجھے تو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سر پیٹ کر رونے لگی، اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگی۔ بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا گیا، پھر ایک دم سے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ لیڈی پولیس اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کو منع کر دوں، ہوش میں لانے والی کوششوں کو رکوا دوں، کہ کچھ دیر ہی سہی وہ ہوش سے بیگانہ رہے، اس اذیت سے تو آزاد رہے۔ نیند اور بے ہوشی بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کچھ لمحوں کے لیے ہی سہی آپ غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ، درد کی وہ ٹھیس جو آپ ہوش میں سہ نہیں سکتے۔ بے ہوشی ان سب سے مکتی دے دیتی ہے۔ بھلے راستہ خیز یعنی قیامت کا دن ہو، پر رقیہ نے تو اپنے حصے کی قیامت دیکھ لی۔ ہم سب کی قیامت بھی تو ہونی ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں ہوتی ہیں۔ قیامت کبریٰ سے پہلے رقیہ اپنی قیامت جھیل چکی تھی۔ کہانی کا اخلاقی سبب: طلاق یافتہ مائیں جب دوسری شادی کریں تو وہ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ وہ کس سے شادی کر رہی ہیں۔ دوسرا سبق معاشرے کے لیے ہے۔ معاشرے میں رہنے والے افراد کو چاہیے ارد گرد جتنی بھی بیوائیں ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کی مالی مدد کی جائے۔